بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. کوئی سوال نہیں جناب، میرے منتشر سے ہیں. منتشر بولو. اچھا بس کوئی بیان تو ہو گیا. میرے خیالات منتشر ہیں، کوئی قرار نہیں ہے. ہاں بولو، بات کچھ والی بولو. اپنی باتوں میں تاثیر نہیں نظر آتی. تاثیر کرتے ہو؟ دوسروں کی باتوں میں تاثیر نہیں نظر آتی کوئی. ہاں تو اس طرح سے بے یقینی سی کی حالت ہے. اس کیا بے یقینی؟ کیا بے یقینی کس بات میں؟ ارد گرد کے معاملات میں، اپنے اندر کے معاملات میں، باہر کے معاملات میں. کیا معاملات ہوئے؟ معمول کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ایک چیز معمول. اچھا ہاں، جو اپنی طبیعت کے ساتھ رخ تھا. اچھا، چیزوں کے ہونے اور آپ کی توقع میں فرق آ گیا. ہاں جی صاحب، چیزوں کے ہونے میں اور آپ کی توقع میں فرق آ گیا. اپنے اندر ہاں جو احساسات تھے ہاں وہ ایک رخ کے ساتھ تھے. اچھا، وہ آپ کا رخ ہے؟ جی صاحب، وہ آپ کا رخ ہے؟ میرا ہی رخ تھا جو بھی تھا. آپ نے رخ پہ آپ چلو. ہاں اس میں اب کچھ انتشار سا نظر آ رہا ہے. جیسے آپ چلنا چاہتے ہیں ویسے نہیں چل سکتے. ہاں بالکل. اس میں یہ ایک پہلو یہ ہے. اچھا، دوسرا پہلو بتا دو. دوسرا پہلو یہ کہ نئی سی کیفیت ہے کہ جس کا مجھے کبھی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ کسی کی باتوں میں تاثیر ضرور ہو میرے لیے. یہ کبھی نہیں ہوئی خواہش کہ میں جس کسی سے بات کروں اس کی بات سے 100% تاثیر کوئی وصول کروں. آپ وصول کرو. نہیں صاحب، یہ نہیں میری نیت تھی. ہاں. اب خام خواہ مجھے یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ ان کی باتوں میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے جس سے بات کرتا ہوں. ہاں، بے مقصد سی باتیں لوگ کر رہے ہیں. کبھی کہتا ہوں کہ یہ بہت ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے. ہاں، تو کس سے سچی بات سنوں اور کس سے سچی بات کروں؟ ان سوچ بچار میں اس میں یہ خیالات منتشر سے ہیں. یہ کیفیت ہے. تھوڑے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو بیان کر سکا ہوں. آپ بہتر جانتے ہیں. اور بھی کر لو. جی صاحب، اور بھی بیان کر لو. دیکھو، یہ جب تک انسان کو سچ کا پتہ نہیں ہو، جھوٹ کیسے کہو گے کہ جھوٹ کرو؟ صداقت کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی کس چیز کو آپ صداقت کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کہتے ہو تو آپ میں تو جھوٹ نہیں ہے نا. جی صاحب، اپنے آپ میں جھوٹ نہیں ہے نا. آپ میں بھی ہے. جی صاحب. ہاں، یہاں پہ سچ کیا ہے؟ یہ تو میں جناب اقرار کیا ہے کہ میں منتشر خیال. اچھا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں. جی صاحب. کہ کچھ لوگوں کو یاد ہے یہ بات. جی صاحب. ایک بڑا اہم سوال تھا جس پر بہت عرصے پہلے آپ کی موجودگی میں بات ہوئی تھی. جی صاحب. کہ واٹ از ٹروتھ؟ جی. سچ کیا ہے؟ جی. کہتے ہم وہاں گئے، وہاں ہمارا خیال تھا شیر ہوگا.
اور ہم چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے. وہ پتہ کہا چلا وہاں پر تو مطلب بھیڑیا تھا. اندازہ لگاؤ, بھیڑیا نے شیر کا تصور دیا. غلط ہے, سچ کدھر سے آئے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کا علم تھا بھیڑیا شیر کا, یہی ناقص تھا. ایک بات اور توقع ناقص تھی کہ آپ نے بات سمجھی نہ تھی. تیسری بات یہ ہے کہ ٹروتھ کیا ہے. ٹروتھ یہ نہیں ہے اسے کیا ہونا چاہیے, ٹروتھ یہ ہے کہ وہ کیا ہے. ٹروتھ کیا ہے کہ وہ کیا ہے. اب اسے شیر ہونا چاہیے تھا, دراصل وہ بھیڑیا تھا. سچائی کیا ہے کہ وہ بھیڑیا ہے, اور تجھے علم ہو گیا. سچائی تجھے مل گئی. کیا مل گئی کہ وہ بھیڑیا ہے, اور غلط فہمی تیری نکل گئی یا خوش فہمی کہ وہ شیر تھا. تو تیری تو بدلے میں مبارک ہونی چاہیے تجھے کہ شیر کا تصور نکل گیا اور بھیڑیے کی صداقت تیرے سامنے آ گئی. تو گویا کہ مشاہدے نے علم کی اصلاح کر دی. اب یہی صداقت ہے. اس بندہ جس کو ہم دوست سمجھتے تھے نا, لو ایک بات ہے وہ جھوٹا نکلا, دشمن تھا دل میں. یہ تو بڑا مشاہدہ ہو گیا, بڑا علم مل گیا کہ تم جسے دوست سمجھ رہے تھے وہ دشمن تھا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری یہ مدد کی کہ تجھے اصلی مقام اس کا چہرہ دکھا دیا کہ یہ دشمن ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم اپنی اصلاح کرو کہ تم دشمن کو دوست سمجھتے رہے. یہ نہیں ہے کہ دوست دشمن ہو گیا, دراصل وہ دشمن ہی تھا جسے تم دوست سمجھتے رہے. کہتے میں نے چاہا تھا, سمجھا تھا کہ یہ پھول ہوگا, گلاب ہوگا, وہ پتہ چلا تھا یہ کانٹے ہیں. دراصل یہ تصدیق بھی ہے اس کی پھول کی کہ کانٹا ضرور ہوگا, اور یہ اصلاح بھی ہے تمہاری کہ تم نے اس کو غلط سمجھا تو تم اپنے علم کی اصلاح کرو کہ تم ہر بھائی غلط سمجھتے ہو. ہر بندے کو تم ایک اور طرح سے سمجھتے ہو, بندہ کچھ اور ہو جاتا ہے, اور آپ نے کچھ اور سمجھتے ہو, جیسے کچھ اور نکل جاتا ہے. اس لیے اپنے توقع کو, اپنے احساس کو صداقت کے مطابق اصلاح کرو, درست کرو. اب صداقت کیا ہے یہ میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں. صداقت ہے ہی نہیں دنیا میں. صداقت کیا ہے احمد صاحب؟ سچا آدمی ہے جو وہ کہے سچ ہے. اگر وہ جھوٹ کہہ دے تب بھی سچ ہے. جھوٹا آدمی سچ بھی بولے تب بھی جھوٹ ہے. میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جھوٹا آدمی جو جھوٹا ہے بنیادی طور پر, اگر وہ عبادت بھی کر رہا ہو تب بھی مکڑ ہے. اور جو سچا آدمی جس پر اعتبار کر دیا کہ ہم نے اس کو صادق مان لیا, وہ بغیر ثبوت کی بھی بات کر دے تب بھی سچ. انہوں نے کہا تم جنت میں جاؤ گے, دیکھا نہیں ہے جنت میں جانا, بس تم یقین رکھو کہ تم جاؤ. لہذا اب نقص کس بات کا ہے؟ نقص یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا. اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ لگتا نہیں ہے. یہ بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ دنیا میں آپ کے 3 قسم کے انسان ملیں گے. یا تو وہ لوگ جو تم سے زیادہ دانا ہیں, یا وہ لوگ جو تم سے زیادہ بیوقوف ہیں, یا وہ لوگ جو تمہارے برابر کے. تیسری کیٹیگری کون نہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو تم سے دانا ہیں, یہ پہچان اتنی تو کرنی چاہیے نا, ان سے علم حاصل کرو. جو وہ کہیں صحیح ہے, کیونکہ دانا وہ ہے, وہ کہیں کہ یہ دوائی کھا لو تو کھا لو, وہ کہیں اس وقت سو جاؤ سو جاؤ, کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے, جاننے والا ہے. تم ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا کہ تمہیں انجیکشن لگے گا ورنہ تم خدا نخواستہ ہو جاؤ گے. تم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے انجیکشن کی تحقیق بتاؤ, یہ آیا کہاں سے, کسی کافر ملک نے نہیں بنایا ہوا. صحیح صاحب خدا نخواستہ بیمار ہوئے تھے کسی عرصے میں, تو ڈاکٹر نے مطلب انٹینسو کیئر میں دوائی دے دی. اب اس پر اعتبار, حالانکہ ڈاکٹر نہ سید ہوگا, نہ شیعہ ہوگا, نہ سنی ہوگا, نہ مسلک آدمی ہوگا, وہ پتہ نہیں کون ہوگا, کوئی عیسائی لوگ ہوں گے, کوئی جوسیاچ والے ہوں گے, جو بھی ہوں گے. اب ڈاکٹر کے تجویز پر آپ نے تائید کرنا, یہ شعبے میں مجھ سے دانا ہے.
میرے شعبے میں مجھ سے زیادہ دانا ہے میری صحت کے بارے میں. آواز سمجھے؟ تو یہ جو دانا ہیں ان سے آپ علم حاصل کرو بغیر بحث کیے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تم سے زیادہ نادان ہے تو ان کی اصلاح کرو، ان کے مزاج کے مطابق انہیں آپ علم دو. جو نہ علم لیتا ہے نہ علم دیتا ہے وہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے، بحث کرے. بحث کرنے والا پریشان ہے. اب یہ اسٹیج کون سی ہے؟ جہاں بحث ہے. تو جی اسلام ٹھیک ہے کہ غلط مذہب ہے، کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں، دونوں ہی برباد. یا مانو یا منواؤ. اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تمہیں اعتبار اپنی ذات پر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اصلاح کرے. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر بہت سارے لوگ تمہیں دانا نہیں ملتے تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تلاش کرو جو تمہارے لیے استاد کا کام دے. اگر استاد نہ ملا تو تم بے استاد رہ جاؤ گے. بے استاد آدمی جو ہے نا اسے جاہل کہتے ہیں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس وقت مذہب کو نہیں مانتا، کیونکہ مذہب ہم مانتے ہیں ہے تو اللہ کا، لیکن ہم مانتے ہیں استاد کے حوالے سے جس نے پہلے دن پڑھایا کہ انہوں نے کہا، ابا حضور نے کہا تھا یہ مذہب سچا ہے تو ہم نے اس کو سچا ہی مان لیا، ہمیں تحقیق نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا آپ اس پر ہماری بحث بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں ہیں جو ہم ثابت نہیں کر سکتے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک بات ہے، کہتے ہیں فرمانے والوں نے فرمایا کہ فرشتے ہیں. مذہب اسلام میں ہے لفظ کے فرشتے، ملائکہ فرشتے ہیں. ہم روز ذکر سنتے ہیں ان کا. اللہ نے ملائکہ سے کہا میں انسان بنانا چاہتا ہوں، اشرف المخلوقات بنانا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا ابلیس کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں. پہلے یار ٹھہرے تو پیچھے سے اللہ میرے کو فرشتے ہوتے کیا ہیں؟ فرشتے تب پوچھو جب تمہیں اللہ کی سمجھ آئے کہ اللہ کیا ہوتا ہے. نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے فرشتوں کا پتہ، نہ یہ واقعہ کہاں ہوا. تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہے کیا، ليلۃ القدر کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، جبریل امین کیا ہے، اسرائیل کیا ہوتا ہے. حالانکہ اسرائیل کو روز دیکھتے ہو تم. اگر کسی کے گھر و جنازگاہ کے ساتھ ہی یہ اسرائیل کی کارروائیاں روز ہی ہیں. ہر روز دن میں 70 مرتبہ جو کوئی جاننے والے کارپوریشن کا بھی آپ نے ملازمت کی کسی نے سے ڈیلی جو ہے وہ کتنے سرٹیفکیٹ دینے پڑتے ہیں. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کتنے ہوتے ہیں جی؟ آپ بتاؤ ہمارے ساتھ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ لاہور میں کتنی ہوگی گنجائش؟ جاننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ 250-300 لگاؤ جی، زیادہ ہی لگا دو. یہ روز کارروائی اسرائیل کے ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اسرائیل ہوتا کیا ہے؟ ابا حضور کون لے گئے، امی جان کو کون لے گئے، دادی اماں کون لے گئے؟ اسرائیل ہی آتے. نظر نہیں آیا، نظر ایک دفعہ آتا ہے، اس کے بعد نظر کچھ نہیں آتا. مانتے ہیں سر آدمی لیکن دیکھا نہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ اب اس کو ہم نے مان لیا کہ ہے، دیکھے بغیر. کیوں مان لیا؟ کہ فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا. اللہ کو ہم نہیں جانتے. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہے. ہم نے کہا اللہ ہے. کیوں کہا؟ کہ آپ جو فرماتے ہو ہمیشہ وہ سچ ہی ہوتا ہے. تو ہم نے آپ کو سچا مانا. ہم نے کہا ساری دنیا نے مانا. آپ کو بات سمجھ؟ جب تک سچے کی بات کو نہ مانا جائے سچ کیا ہوتا ہے؟ پھر تو بحث ہی ہوتی ہے. تو لہذا جس آدمی کا خدا پر بھروسہ گیا نا وہ پھر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. جس کا حضور پاک پر بھروسہ چلا گیا پھر اس کو کیا رہ گیا؟ اب یعنی کہ ماننا اب جو فرمایا حضور پاک نے وہ صحیح ہے. اور ان کے فرمائی ہوئی بات کو کنوے کرنے کے لیے ان کے جانشین اور ان کے چاہنے والے ہر دور میں رہے ہیں. اگر کسی دور میں آپ کو ایسا آدمی نہ ملے تو آپ ہی اس بات سے معروم ہو گئے. وہ بات تو چل رہی ہے، وہ تو غائب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ واقعہ نہ ہو. ہر دور میں وہ زندہ ہے. آپ سوال جہاں یہ پتا ہوتا ہے جی دیکھتے ہیں 2 آدمی ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، ہم کس میں جائیں؟ جو بسوں کا انتخاب کرے گا وہ اڈے پہ رہے گا، نکلنے والا نکل جائے گا. ابھی کہتے انتخاب نہیں کیا ہم نے. پھر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ اور پھر وہ دوسرا آ جائے گا بھائی اسرائیل. وہ کہے گا جب تم یہاں ٹھہرے ہو اچھا کیا، میں کہاں تمہیں ڈھونڈتا جا کر ہاسپٹل وغیرہ میں تھے، ادھر ہی آ جا. تو جو آدمی بس کے انتخاب میں رہ گیا وہ رہ ہی گیا.
لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ کسی ایک گروہ کے ساتھ کسی ایک بزرگ کی بات سن کر، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اس کی بات مان لو دل سے اور اطاعت اس کی کرو. کیا کرو؟ اطاعت کرو. اور کسی جگہ اللہ کا نام لے کے سوار ہو جاؤ، نیت خالص رکھو. ارد گرد کا کام نہیں دیکھو وہاں کیا تھا تو وہاں کیا نہیں ہے. ان کو میں امان سے خیریت سے کنارے لگ جاؤں. کہتے باقی کشتی بڑی تھی، دیکھو ایسی کشتی جا رہی تھی، کیا جا رہی تھی؟ وہ کشتی جانے تو کام جانے. اتنے بندے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. جس طرح تم لوگ اپنا اپنا مکان بناتے ہو، ارد گرد دیکھتے نہیں ہو. جہاں لاہور میں اتنی تھی کوٹھیاں بنی، سنا کہ 50-50 لاکھ کی، کروڑ کی کوٹھی ہے. وہاں تم نے مجھے 2-2.5 روپلی کا مکان بنا لیا تو کیا بنا لی؟ پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے، وقت گزارنا ہے. تو سچ کیا ہوا؟ سچ ہوا سچے کی بات پر ایمان. سب سے سچا انسان دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے آگے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ان کے علاوہ کسی کو سچا مانا، ایمان برباد. ہماری طرف سے تمہیں اسلام سے نکلنے کی اجازت ہے، جس نے حضور پاک کے علاوہ کسی کو سچا ماننے کی کوشش کی. اب اگر یہیں پر ہی ہے میرے حضور پاک کی جو ہے نا جانشین صحابہ کرام، اولیاء کرام، ولی صاحبان، ولی اللہ اور واقعات، ان پر بھروسہ کرتے چلے جاؤ. جو آپ کے جانشین ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، واقعات چلتے جاؤ. ایک بات ضروری ہے کہ کسی سچے پر اعتماد. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ فیصلہ زندگی میں کرنا ہے. مرنے کے بعد فیصلہ نہیں کر سکتے. اتفاق کی بات ہے کہ مرنے پر جو کلمہ پڑھا گیا وہ کلمہ پورا نہ ہوا. اب کلمہ مطلب پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے. کتاب کا لکھا ہوا کلمہ تو کافر بھی پڑھتا ہے. کافر یہاں عربی پڑھاتا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، پنجاب یونیورسٹی میں. اور کافر جو لارنس عربیہ بھی رہا ہے، فارسی پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، اقبال کی مطلب خود ہی پڑھاتے ہیں، پڑھاتی ہے بلکہ. یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. حضور اکرم پر کتابیں لکھتے ہیں کافر اور نہیں مانتے. تو گویا کہ کتاب میں لکھا ہوا کلمہ کہ انگریز پڑھا رہا ہے کہ جنٹلمین یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ واحد لا شریک ہے اور وہی الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. اس سمجھ گئے تم لوگ؟ اچھا نو بھی کنٹینیو. وہ کلمہ میں نہیں پڑھا. اسلام پسند سب سے اچھا جج کارنیلیس ہے، عیسائی ہے. میرا مطلب اسلام پسند ہونا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا. حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لکھتا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا. ماننا اپنے لیے اپنے پیغمبر کے طور پر یہ ہے. تو گویا کہ سچے کو ماننا ضروری ہے. باقی خالی جو ہے پڑھ لینا علم جو یہ نہیں ہے. تو گویا کہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے داخل نہیں ہوتے. کلمہ کوئی پڑھائے تو پڑھو تو پھر داخل ہوتے. جب تک کوئی پڑھائے نہ تم نہیں پڑھ سکتے. کتاب کے اوپر لکھا ہوا کلمہ پڑھنے سے تم نہیں پڑھ سکتے. اور وہ سلطان صاحب نے کہا کہ ایک ہی مصرے میں کلمہ پیر پڑھایا باہو تمہیں سدا سہاگن ہوئی. کلمہ کوئی پڑھایا تو بس پڑھ کہ اس کا یہ مفہوم ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دکھ میں اللہ کو مانوں گا، سکھ میں مانوں گا، انبساط میں مانوں گا، غم میں مانوں گا. اور لوگ میرا کہنا مانے تب بھی مانوں گا، اور لوگ میرا کہنا نہ مانے تب بھی مانوں گا. دنیا ساری اسلام میں آ جائے تب بھی میں مانوں گا، دنیا ساری اسلام سے خرج جائے تب بھی میں مانوں گا. لوگوں کے عمل سے متاثر ہونے کے بغیر میں اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اسلام میں داخل کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے. تو آپ کا مطلب کیسے قطر ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا عمل تو ہے ہی کوئی نہیں. کوئی کسی کے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہے ہی نہیں. آپ اپنا بوجھ آپ اٹھاؤ. اور اگر تم چاہو گے کہ تم مطلب لوگوں کی گمراہی کے جواز سے، سارے ہی شراب پی رہے تھے، میں نے تھوڑا سا، جب میں نے تھوڑا سا، سارے ہی دیکھو جہنم میں پہنچے ہوئے، تو بھی تھوڑا سا آ جا. اب اچھا میرے اگر تم نے لوگوں کے کہنے کے مطابق تھوڑا سا کر لیا تو تم بھی تھوڑا سا وہیں پہنچ گئے. کہاں پر؟ جہاں وہ پہنچے. تو لہذا لوگوں کی گمراہی تیرے گمراہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی. تو لوگ جو بھی کرتے جائیں تمہیں اپنا کام پہ چلنا چاہیے. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ واحد مسلمان زندہ رہے تو تمہیں ہونا چاہیے. تو اس اسلام میں تو کبھی مایوسی کا سوال نہیں، بے یقینی کا سوال نہیں. کہتے دیکھو بچے آپ نے بغاوت میں آ گئے، بچے بغاوت میں آ جائیں، ابا حضور تمہارے عدالت میں آ جائیں،
کچھ واقعہ ہو جائے تمہیں فرق نہیں پڑتا. اور اگر تمہاری اصلاح ہے تو اصلاح کرو لوگوں کی، نہ کر سکو تو ایمان تو نہ چھوڑو. تو ایمان کیا ہے؟ کسی شخصیت پر اعتماد، اپنے علاوہ. اپنے آپ پر اعتماد تو اس کو بھی تھا جس نے کہا میں سجدہ آج نہیں کر سکتا اس کو، یہ آپ نے انسان نے بنایا ہے ذرا میں مشکل ہے، میں صرف آپ کو سجدہ کروں گا. اللہ کہتا ہے اس کو سجدہ کر. انہوں نے کہا نہیں میں اللہ تعالیٰ تیری توہین مانتا ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں، بھائی یہ تیرے حکم کو نہیں کر سکتا. اسی کو راندہ درگاہ کہتے ہیں. راندہ درگاہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے بندوں کو نہ مانے. بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں پیغمبر کی ضرورت ہی کیا ہے، اللہ کافی ہے. پیغمبروں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اللہ ہوا کیا میں بات کرتے ہیں کافی ہے، درمیان میں پیغمبر اولیاء کرام کا واقعات ہوتے ہیں. ادھر سے مولوی صاحب بدلے لگے ہوتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے نا. 4 دن کے میلہ اتنے لوگ مجھے ماننا پڑتا ہے. تو گویا کہ گمراہی کیا ہے؟ کسی کو رہنما نہ ماننا. گمراہی کیا ہے؟ یہ پکا ایک گرہ لگا دو. گمراہی کیا ہے؟ کسی کو اپنا رہنما نہ ماننا. زندہ جو وصال پا چکے ہیں حضرات وہ تو آپ کے لیے ویسے ہے نا ادب اعتقاد کی بات. کسی جب تک زندہ رہنما نہ مانو کسی راہ پر چلنا گمراہی. تو زندہ رہنما کا ماننا ضروری ہے. تو اپنے رہنما کی تلاش کر، اور اگر خدا نخواستہ نہ ملا تو معرومی کا رونا رونے کے بجائے پھر دعا مانگ. کیا مانگ؟ اللہ سے مدد کر. چاہ یا اللہ تیرا بندہ جو انعمت علیہم کا کوئی ہے وہ میری راہ میں لا تاکہ میں اس سے کچھ سبق سیکھوں. اور اس کا اللہ نے کہا کہ سیدھی راستے کی تعریف ہی یہی ہے، صراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم یعنی کہ کون سا راستہ؟ انعمت علیہم. مغضوب کا راستہ نہ ہو، انعمت علیہم والوں کا راستہ. اگر تو کہتا ہے کہ انعمت علیہم نہیں ہے آج کل تو یہ بہتان ہے اور اس کی بڑی سزا ہوگی. آج کل بزرگ نہیں رہ گئے، یہ سزا ہوگی. آج کل ماں باپ قابل اعتبار نہیں رہ گئے. آج کل بچوں کا دور ہے، لعنت بھیجو سب کے اوپر. ماں باپ آج بھی مطلب بے قابل اعتبار ہوں گے، ماں باپ آج بھی واجب الاحترام ہوں گے. جو بچہ اس لیے کہتا ہے کہ میں ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتا کہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، دیکھو میرے تو واقعات ہو رہے ہیں، میرے مہمان اور طرف سے آتے ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، کیا ماں باپ گمراہ ہو کے مر جائے. تو اپنی دانائیاں چھوڑ اور ماں باپ کے احترام کر، خدمت کر، اور اپنی بیکار زندگی کو کارآمد بنا. کیا کہا؟ بیکار زندگی کو کارآمد بنا اور اپنے درخت کو سایہ دار بنا کے کسی کام آ. یہی جو مخلوق تجھے گمراہ نظر آ رہی ہے یہ مخلوق ہے آئینہ. مخلوق کا نام کیا ہے؟ نہیں سمجھ. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ. اس مخلوق کے اندر نیک آدمی کو ہر طرف نیکی نیکی نظر آئی کیونکہ یہ آئینہ خانہ ہے. جو مخلوق کے پاس گیا جیسا گیا اس کو ویسی مخلوق نظر آئی. برے کو ہر طرف برائی نظر آئی، اچھے کو ہر طرف اچھائی نظر آئی. تو گویا کہ تم اگر نیک ہو تو یہ مخلوق خدا نیکی ہی نیکی ہے. مسجدیں بھری پڑی ہیں، تہجد کے وقت جناب آوازیں آ رہی ہیں، ذکر کرنے لگ جاؤ کہ اللہ ہو کے نعرے لگ رہے ہیں ہر طرف آج بھی اسی وقت بھی. تو یہ دنیا دیکھنے والے کا انداز اختیار کر لیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ یہ دیکھنے والے کا انداز اختیار کر لیتی ہے. دیکھنے والوں غور سے دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو دیکھتے ہی برا بھلا کرنے لگ جاؤ. تم ہی برے بھلے ہو. شیشے میں ایک شکل نظر آئی، کہتا ہے پھٹے منہ، یہ کون ہے تو آپ ہی تو ہے، وہاں کوئی پھٹے منہ نہیں ہے. آپ کہتے یہ دیکھو نا یہ کون لوگ ہیں، یہ کوئی لوگ ہے، وہ تیرا اپنا چہرہ ہے. یہ مخلوق کا چہرہ اپنا ہوتا ہے. جب تک تم اصلاح کے لیے نہ جاؤ، اصلاح کے لیے جاؤ تو لوگوں کی تکلیف دور کرو. اس لیے لوگوں کے بارے میں اب بات سمجھ لو. لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ توبہ کا دروازہ بند کرنے سے ہونے سے پہلے ان کو گمراہ سمجھنا یہ گمراہی ہے. کیا کہا؟ دنیا کو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے گمراہ کہنا ہی گمراہی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کون سا برا آدمی کب توبہ کر کے نیک ہو جائے. کوئی پتہ نہیں کون سا نیک آدمی سیڑھی سے نیچے اتر جائے. کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ تھے اس کے ساتھ کوئی زیادتی زور سے شور مچا دیا، صاحب اللہ نے اس کو پیرتا جانا ان کا پکڑ ٹھہر جاتا. تو جو انصاف مانگ رہا ہے نا بے وقوف مرید، اور یہ بے وقوف مطلب کم از کم یہ بڑا بڑا مرید تھا. کیا نام تھا اس کا؟ یہ دلی میں مرید تھے، ان کے پیر تھے ہرے بھرے. اور یہ کون تھا؟ سرمد. سمجھ لو سرمد صاحب مجذوب کو
اس کا سر قلم کر دیا گیا کہ کلمہ کہتے یہ نہیں مانتا. وہ کہتے اس نے کہا کلمہ سنا. بادشاہ وقت نے کہا لا الہ الا اللہ. کہتے آگے کچھ نہیں, لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا سر قلم کر دو, تو پورا کلمہ نہیں پڑھتا. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مطلب ہے خون سے یہ آواز آئی محمد رسول اللہ. اس نے کہا یہ میں ادب سے مطلب ہے نہیں کہہ سکتے کہ میں اس قابل نہیں زبان سے نام لوں. بارہ میرے روم میں یہ لفظ. خیر وہ تو جلال آ گیا سرمت کو. کہتے یہ کہ اس نے اپنا ساری آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے نا جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے. انصاف انصاف. وہ پیر نے پیچھے سے رکاوٹ ڈالی. ان کا بات سن, یہ جو انصاف تو مانگ رہا ہے نا, اس انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یوم حساب رکھا. وہ ادھر نہیں کرتا, ادھر کرتا. اور تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں ادھر کرنے والا حساب ادھر کر, تو بیوقوف ہے. تو ادھر والا حساب جو ہونا ہے تم اس کو ادھر مانگو گے تو تم غلط مانگ رہے ہو. ادھر کی بات ادھر رہنے دو, ادھر کا واقعہ ادھر جا کے دیکھو. تو جو یہ کہتا ہے کہ ادھر کا واقعہ ادھر ہو جائے وہ ابھی غلط ہے. کون کون اس میں کیا باتیں ہوں گی؟ بڑی عبادت کی, پیسے نہیں ملے, ادھر جو ہونا تھا ادھر نہیں ہوا. کہتا ہمیں جنت کہاں سے ملنی ہے, ہماری غریبی دور نہیں, جنت کہاں سے آئے گی؟ اب یہ غریبی اور چیز ہے, جنت اور چیز ہے. وہ ادھر کی بات ہو رہی ہے. عام طور پر لوگ ادھر کی عبادت کو ادھر کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں کہ ادھر کی عبادت کا ادھر ہی نتیجے مانگتے ہیں. اللہ کہتے چلو مان لی تمہاری بات, ادھر کی تمہاری نیکیوں کا ادھر ہی بدلہ دیتا ہوں, تو ادھر کی بدی کا ادھر ہی سزا دوں گا. منظور ہے؟ اب پتہ کیا کہتے ہو حرام. کہتے یہ بدی کا تو ادھر جا کے دینا, تو نیکی کا ادھر دے دو. کہتے یہ بیوقوف ہوتا ہے. کون بیوقوف ہوتا ہے؟ جو اپنی بدی کی سزا ادھر جا کے دینا چاہتا ہے شاید معاف ہو جائے, اور لوگوں کی غلطیوں کی خود سزا دینا چاہتا ہے کہ معاف نہ ہو. یہ بیوقوف ہے, یہ ظالم آدمی ہے. ظالم کون ہے؟ لوگوں کی بدی کی جہاں سزا چاہتا ہے, اپنی بدی آگے جا کے معاف ہو جائے. اور لوگوں کی معاف مشکل ہی ہے, تو لوگوں کو گمراہ کرنا بھی گمراہی ہے. کیا کہا؟ کیا ممکن ہے کہ کل توبہ کر لے لو. لوگوں کو برا کرنا برائی ہے. رہنما کو رہنما نہ ماننا جو ہے بے راہ روی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور آدمی کو تسلیم کرنا سچے کے طور پر یہ بھی صحیح نہیں ہے, اللہ یہ کہ وہ آپ کی امت کا آدمی ہو, اولیاء امت ہو, اولیاء امت ہو, علماء امت ہو, کوئی بھی ہو, سارے خلوص نیت سے چل رہے ہیں. تو اس لیے بڑی سخت احتیاط چاہیے. یہ دنیا کیا ہے؟ آئینہ دیکھنے والے کا. کیا دیکھنے والے کا. میں نے ایک جگہ بات بتائی تھی, سمجھ آئی کہ دنیا کو خدا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو تو اسے برا کہنا بری بات. حکم زمانے کو برا نہ کہو, زمانہ ہم ہیں. کیا ہے؟ زمانے کو, زمانہ ہم ہیں. زمانے کے ساتھ زیادہ پیار نہ کرو, زمانہ ہمارا غیر ہے. دونوں بجاک باتیں صحیح ہیں. کیا ہے؟ زمانے کو برا نہ کہو, زمانہ ہم ہیں. زمانے سے زیادہ پیار نہ کرو, زمانہ ہمارا غیر ہے. زمانہ ہی غیر اللہ ہے, زمانہ ہی عین اللہ ہے. اب یہ بات جو ہے نا یہ راز کی بات ہے. کس آدمی کے لیے عین اللہ ہے کہ زمانہ سارا حق ہے؟ وہ جو اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد کرتے ہیں, ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مطلب حافظ صاحب نے پڑھا کہ وما ہوا بالحزل, یہ ہم نے حزل نہیں بنایا, بیکار چیز نہیں بنائی, یہ بڑی کارآمد بات بتائی ہے. اور یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, سبحان اللہ المیہ, یہ کوئی چیز باطل نہیں ہے, عین حق ہے. حق کے مسافر کو ہر طرف حق ہی نظر آئے گا, اور جسے حق نظر نہ آیا وہ نا حق اپنے آپ کو گمراہ بنا رہا ہے. اس لیے ان کی بات کو ادھر رہنے دو, اپنی منزل دیکھو کہ تیرے پاس کیا ہے. تمہاری گٹھڑی کھولی جائے گی لوگوں کے سامنے کہ تم اس میں کیا لائے ہو. تم جو اس میں انگریزی جمع کر رہے ہو, یہ آگے جا کے چیک پوسٹ آ جائے گی کہ تم نے کیا جمع کیا. بعد اعتمادی لے کے جا رہے ہو تو کیا کر کے جا رہے ہو. وہ کہتا آج تک تیرا ایمان نہ درست ہوا, وہ بندگی کرتے کرتے تیرا ماتھا کس گیا. آج تک تجھے سمجھ آئی کہ عبادت کیا ہے. عبادت اعتماد کا نام ہے, عبادت پیشانی کا نام نہیں ہے, پیشانی کے داغے سجود کا نام نہیں ہے. نمبر باندھا مختصر بات کرو کہ یا اللہ تیری مخلوق, تو جان تیرا کام جانے, ہم سب کو سلام کہتے ہیں. کیا ہے؟ تیرے گناہ گار بھی اچھے, تیرے نیکوکار بھی اچھے.
اب یہ گناہ گار بھی اچھے ہیں، تیرے جگہ کار بھی اچھے ہیں. فیملی ہے، اس کی تخلیق ہے، وہ بناتا ہے، رونق لگاتا ہے، کھیل کرتے جا رہے، کھلونے بناتا ہے، کھلونے توڑتا ہے، اس کا کام ہے اپنا. تو کون ہے؟ کہتا ہے جی میں ہوں، میں خواہ مخواہ. تیرا نام کیا ہے؟ خواہ مخواہ. میں رانجھا دی، رانجھا میرا، چاچا کا تو خواہ مخواہ والی بات ہے. یہ پرائے محلے میں جا کے چیخے لگانا، اپنے گھر بیٹھ کے شور بیٹھا، دوسرے کے محلے میں مت چیخے مار. بات ہے یہ جس کا جو مالک ہے وہ جانے اور مخلوق جانے، جو اس کا خالق ہے وہ جانے اور مخلوق جانے. تو اپنی توڑنے بات، تیرا کیا ہے؟ یہ دنیا مجھے بہت بری لگتی ہے، سارے لوگ ظالم ہیں. سیاست کے اندر تو بڑی نقص ہو رہا ہے، سیاست کے اندر ہو رہا ہے نقص، تیرے ذہن میں ہو رہا ہے. مجھ سے کہیں بھی کوئی نقص نہیں ہو رہا، تیرے ذہن میں ہو رہا ہے. نااہل تم آپ ہو، سوائے تبصرے کے باقی ہر جگہ نااہل ہو. تبصرہ بھی نااہل ہے. اب تبصرہ کرنا یہ بیکار کی بات ہے. اصلاح کر سکتے ہو کسی کی اصلاح کرو، پہلے اصلاح لے سکتے ہو تو ضرور لو، ورنہ پھر تمہارے لیے بہت مشکل بات ہے. اپنے رہنما کا پہلا سوال ابھی ہوگا، یہ مرنے سے پہلے ہو جائے گا تھوڑا سا، ابھی مرنے میں کچھ 2-4 گھنٹے ہوں گے، پوچھا جائے گا اپنے رہنما کا نام بتا. کہ یا اللہ وہ تو میں نے ڈھونڈا نہیں ہے، پھر چل کیا ڈھونڈ، یہ گمراہی ہے. تو اپنے رہنما کا، اپنے قافلہ سالار کا، زندہ لوگوں میں سے جس کو تم ملا ہے، بات سمجھائی، ان کا ملو. یعنی عقیدت میں تو جن کو رہنما مانتا ہے، مثلا مولا علی کو رہنما مانتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ. ان کا کوئی اس دنیا میں زندہ کوئی نام لینے والا، کوئی جاننے والا نامزد کوئی تھا؟ کہتے مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو گویا کہ تو ان کو نہیں مانتا. کہتے اللہ کو مانتا، اللہ کو مانتا. کوئی اللہ کی مخلوق میں کوئی نیک نظر آیا؟ کہتے مخلوق تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ ٹھیک ہے. یہ تو میری گمراہی والی بات ہے. کہتے جو پینٹر ہے وہ بہت شاندار ہے، کوئی تصویر پسند آئی، کہتے تصویریں کچھ نہیں پسند آتا، تصویریں غلط ہے، پینٹر اچھا ہے. تو تو گدھا آدمی ہے، تو تو غلطی بات کر رہا ہے. کہ پینٹر وہ جس کی تصویریں اچھی ہوں، خالق وہ جس کی مخلوق اچھی ہو. خالق سے پیار اور مخلوق سے بیزار اور آدمی کا انجام خراب ہے. جو کہ مجھے خالق سے پیار ہے اور مخلوق سے بیزار ہوں میں، اس آدمی کے لیے خطرہ ہے. تو توبہ کرو اس بات سے کہ مخلوق کے خدا سے تم بیزار ہو جاؤ. خدا وہ وقت نہ لائے کہ تم مخلوق سے بیزار ہو جاؤ. خدا وہ وقت نہ لائے کہ گناہ گار تجھے برا لگے. گناہ کو برا سمجھو، گناہ گار کو برا نہ سمجھو. کیا کہا؟ گناہ کو برا کہو، گناہ گار کو برا نہ کہو. گناہ ایک بیماری ہے، چلتے چلتے موسموں کے ساتھ لگ جاتی ہے اور دوسرا موسم آتا ہے تو اتر جاتی ہے. آپ بات سمجھ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک دور مجھے گناہ دے گیا، ادھر سے آ گئی کوئی درویش آ گیا، تو کہا چل چھوڑ دفعہ کرتا ہوں کر لیتے، چلو وہ لے کے ہمیں چلا گیا ساتھ. تو اس لیے گناہ گاروں کو سزا تجویز کرنے والا، بات یاد رکھنے والی کون ہے؟ کیا کہا میں نے؟ گناہ گاروں کا فکر کہا جائے، گناہ گاروں کو سزا تجویز کرنے والا دراصل وہ ہے. فکر پورا کر لو گے، کچھ لگا حساب ٹائی صاحب جوڑ رہا ہوں میں، کہتا ہوں کیا آنے والی بات صاف ہے. گناہ گاروں کے لیے سزا تجویز کرنے والا دراصل وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. کون ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. جس کو اللہ کی رحمت میں بھروسہ ہے اس کے لیے کوئی گناہ گار نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی پر بھروسہ ہے اس کے لیے کافر بھی کوئی کافر نہیں. یہ سارے ٹھیک ہو جانے ہیں. اللہ ایک مہربانی کرنے کا ہوا چلے گی تو کافر کلمہ پڑھتے چل جائیں گے. ہندوستان کے اندر ایک مسلمان آیا ادارت صاحب کی شکل میں، آج ہم سارے کروڑوں لاکھوں کلمہ گو ہیں. وہ ایک دکھ ایسی آدمی کان میں پھونک دیا افسوں، کوئی بات نہیں، اللہ اللہ کری جائے، چل چلتے جائے. وہ ادھر سے اجمیر شریف گیا، پرتھوی راج کا علاقہ، رائے پتھورا، پرتھوی راج زمین کا مالک. پرتھوی زمین کو بولتے ہیں. پرتھوی راج کا مطلب کیا؟ زمین پر راج کرنے والا اور پرجا کا محافظ مالک. غریب نواز ٹائٹل کیا لے گیا؟ پرتھوی راج کا غریب نواز. کیا سمجھا؟ نہیں بات سمجھے؟ زمین کا مالک ہے ہندو راجا. نام کیا اس کا؟ زمین کا مالک. جسے تم نے شاہ جہاں رکھا، ان پرتھوی راج رکھا. اس کے مقابلے دریش آ کے بیٹھ گیا کہ تو غریب نواز ہے، تو کھانا پینا دیگ پکانے اور تو کام ہی کچھ اس کا. ان کو چلو دیگ پکانے کیا بات. انہوں نے اس کو دوبارہ بلایا غوری کو، آ جا یہ جگہ کھا لیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، وہ آ گیا سارا کلمہ دوبارہ دہرایا گیا. کلمہ پڑھے ہندو جتنے سارے کلمہ وہ سب کلمہ وہ. تو وہ پرتھوی راج کی حکومت ختم، اور اسی کے اندر جو ہے نا مسجد بن گئی حکومت الاسلام دلی میں. وہ مسجد کیا ہے؟ کسی مان کے اس کا مندر تھا. کس کا؟ پرتھوی راج کا. اس کا ایک جو مینارہ ہے نا اس کی لاٹ تھی، تو اس کا مطلب وہاں پر قوت الاسلام مسجد بنی.
آج یہ دیکھنے والی ہے کہ 3 میناریں اور ہیں، چوتھا اور ہے. یہ تھا ہندو کا، جہاں سے یہ مسلمان تہذیب شروع ہو گئی. تو یہ کلمہ پڑھانے والوں کی شان ہے کہ وہ اپنا کلمہ پڑھاتے پڑھتے کچھ اور لکھا جاتے ہیں تو لوگ مطلب مان چل جاتے ہیں. یہ ہے ایمان والوں کی بات. بے ایمان علاقے میں جا کر ان کے اندر ایمان جگایا. کہتے ہیں سویا ہوا ہے، ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں ان کو لعنت بھی دعا کرو. یہ نہیں کرتے تھے بد دعا. یہ واقعہ ان کے درویشوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے کہ گمراہوں کے ساتھ بد دعا نہیں کرنی. کہ جب آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وادی طیب میں تو پھر خیال آیا، فرشتے نے بھی کہا حکم فرماؤ. ملیا بیٹھ سب ایسے سے کرتے ہیں. ہم سے بات یہ ہے وہ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں. یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہر و غضب بن کر نہیں آیا. کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، یہ مسلمان ہوتے ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی. تو یہ واقعہ سنا ہوا تھا. انہوں نے غریب نوازوں نے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں، ان کی نسلوں سے مسلمان کرو. اور آج ہم پتہ نہیں ہندو نسل سے ہم سارے تو نہیں سعودی عرب سے آ گئے، سارے خانہ کعبہ سے چل کے آئے خدا نے خاصا. کچھ برہمن ہو گئے، کچھ شودر ہوں گے، کچھ کدھر ہوں گے، کچھ کدھر ہوں گے. سارے مطلب غزنوی سارے ملے ملائے ہیں نا. کوئی راستے کے لوگ، کچھ ادھر کے لوگ. بار کلمہ ہمیں نصیب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نصیب ہو گیا. کلمہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ ایسے موسم کی طرح. ایک بندہ آیا، کلمہ نصیب ہو گیا. تو جس آدمی کو کلمہ دینے والے کے اوپر بھروسہ نہ ہو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو لہذا جس طرح آج تمہارے سامنے گمراہی تمہیں نظر آ رہی ہے، اسی طرح تم اگر جاگنا شروع کر دو، خدا پر بھروسہ کرو، تمہیں نیکی نظر شروع ہو جائے گی. یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ انسان اگر دھیان کرے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. تو گمراہی کہاں ہوتی ہے؟ اپنے اندر. نیکی کہاں؟ اپنے اندر. شکل کہاں نظر آتی ہے؟ اپنی. دنیا کا آئینہ. تو بھروسہ کرنے والے کے لیے دنیا دیکھ. وہ صداقت کیا ہے؟ سچے آدمی کی بات. صداقت کیا ہے؟ سچے آدمی کی بات. سچا ڈھونڈو، سچ خود بخود مل جائے گا. جس کو سچا نہیں ملا معلوم ہو گیا. راہنما کے بغیر راستہ نہیں طے ہو سکتا. گمراہی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بڑی دولت کے ساتھ درست کرو، اس خیال کی دولت اکٹھی کرو. بیٹا اپنا مطلب یقین درست کرو. اقبال نے کہا یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گھما تو ہے. تو یقین پیدا کرنے کا مطلب ہے کسی آدمی کو اپنے سے بہتر مانتے ہوئے اس کی بات پر لبیک کہنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانشینوں کو تلاش کرنا. علم لے کے نہیں تلاش کر سکتے، شوق لے کے تلاش کر سکتے ہو. علم کبھی آپ کو کہاں راستہ دے گا؟ علم تو ہے ہی مطلب حجاب کا نام. علم سفر نہیں کرتا، علم تبصرہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی صاحب؟ تبصرہ کرتا ہے. اس کیا کرتا ہے؟ شوق سفر کرتا ہے. تو شوق سفر کرے گا، علم کیا کرے گا؟ تبصرہ کرے گا. علم کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہا ہے. دیکھو آگ جل گئی ہے، آج نمرود کی آگ ہے، اس میں میرے سامنے 16 من لکڑی جلائی گئی ہے. اندازہ لگاؤ یہ کوئی اتنی لکڑی جلانے والی تھی. ایک ابراہیم علیہ السلام کیا کرے گا؟ مطلب نہیں ہو سکتا بات. وہ بھی تبصرہ کر رہا ہے، اس نے دیکھا جائے گا. وہ عقل والے پاگل ہو گئے کہ تبصرہ پاگل ہو گیا. کہتے تو گلزار ہو گئی، کہتے اس کے اندر کوئی دوائی ڈالی ہوگی. تو عقل جو ہے نا وہ مانتی نہیں ہے. عقل جاننا چاہتی ہے اور جانتی بھی نہیں ہے. یہ سزا ہے. تو عقل سے خدا کو تلاش کرنا، سزا کیا ہوئی کہ عقل نہیں جانے گی اور آدمی پریشان رہے گا. یہ سفر عقل سے نہیں ہوگا. عقل سے سوچا تو بنا بنایا کام بگڑ گیا. کیا کہا؟ سوچا تو بنا بنایا کام بگڑ گیا. اور یہ سوچنے والی بات نہیں ہے. اور جب عقل تمہاری شوق کے تابع ہو جائے تو زندگی اور موت دونوں برابر ہوگی. کہ وہ کیا تھا کہ ہمیں تو محبوب کی تلاش ہے. اور جو محبوب والے ہیں اس سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں چاہیے؟ تم 10 روپئے لے لو، چھوڑ دو محبوب کو. وہ کہتا ہے 11 روپئے تو ہی لے لے، تو محبوب کے پاس جانے دو. اب وہ کیسے مانے؟ اس لیے تم نے محبوب کو چھوڑ دیا. تو محبوب کو چھوڑنے سے یہ سزا مل جاتی ہے. محبوب کی تلاش کرو اور اپنی آنکھوں کے اوپر سرما بصیرت، چشمے بصیرت لگاؤ. خاک مدینہ و نجف کہ سرما میری آنکھ میں، خاک مدینہ و نجف وہ سر لگاؤ. یہ خالی نام نہیں ہے مدینہ و نجف کہ حضور غوث پاک ہے، طیب والے مولا علی ہے. لفظ ہی ہیں سارے کہ کیا ہے؟ لفظ نہیں ہے ساری کائنات. اگر یہ لفظ ہے تو تمہارے پاس ہے کیا؟ اس کو نکال دو، الفاظ کو نکال دو. علم والے بھی الفاظ نکال دو، کتابیں بھی نکال دو، ماضی سارا نکال دو، تو تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ پاگل ہو جاؤ گے، پاگل ایک دم. تم کیا ہو؟ تم صرف یادوں کا انجام ہو. تم کیا ہو؟ یادیں ہو. تم کیا ہو؟ وارث ہو گزرے ہوئے زمانے کی بات کے. تمہارے پاس کوئی نئی بات نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہے ہی نہیں تمہارے پاس. تم جتنا مرضی بدلے میں چور بجا لو،
یہ ایک عجیب سی کہانی ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے. تمہارے پاس نئی بات ہے ہی کون, یعنی کہ نہ دین میں آئے گی نہ دنیا میں آئے گی. تم پرانے طریقے پر پیدا ہو رہے ہو, پرانے طریقے پر مر رہے ہو, وہی نئی آبادیاں, وہی پرانا قبرستان. بابا بڑی شرم کی بات ہے, اتنا ایڈوانس انسان ہو گیا, گریٹ مین, ونڈرفل مین, کہتے ہم وہ نئی آبادی میں رہتے ہیں, یہ LDA کی اسکیم ہے. کہتے یہ کیا ہے, کہتے وہ قبرستان ہوتی ہے. قبرستان کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں قبرستان بنا. میں حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. اسلام آباد میں قبرستان, اسلام آباد میں بھی قبرستان ہوتے ہیں. کہتے بہت بڑا قبرستان ہوتا ہے, اور وہاں پر اسی طرح لکھا ہوا مطلب بڑے بڑے تبصرے کہ جناب اعلیٰ اردو میں اللہ ہے تو فلاں ہے. وہ شان نہ گئی کہ وہ رسی جل گئی تو بال ویسے کہ ویسا ہی ہے. تو وہاں بھی قبرستان ہے. صاحب کہاں جاؤ گے؟ قبرستان پرانا, بندہ نیا. تو نیا بندہ کوئی بھی نہیں ہے, سارے تم پرانے بندے ہو, اسی طرح پیدا ہوئے, اسی طرح جا رہے ہو. پرانے لوگوں کے بعد پھر بھی 70-80 سال کی ہوگی گنجائش زندگی کی. تمہارے پاس 70 سال تک پہنچنے کے لیے تم 2 چانس لے سکتے ہو. اول تو بڑا مشکل ہی ہوتا ہے, 2 چانس میں نہیں ملتے, تمہیں رخصت جلدی مل جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک روایت فرما دی کہ 63 سال آئیڈیل زندگی ہے. زیادہ مل جائے تو بونس ہے, مہربانی ہے. جس کی عمر 63 سال ہو جائے وہ گلا نہ کرے زندگی کا کہ یہ مطلب سنت ہے اور ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. تو لہٰذا سارے واقعات آپ کے طے ہو چکے ہیں. اللہ آپ کے آنے سے پہلے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے, قرآن پہلے, فرشتے پہلے, بزرگ پہلے, دانائی پہلے, حکمت پہلے, کالج پہلے, سڑک پہلے. تم کیا ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تو اس لیے یہ پرانی دانائیوں کے چراغ لے کے چل پڑو تو بس رستہ طے ہو جائے گا. اندھے ہو, گونگے ہو, بہرے ہو, چلتے جاؤ. نئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے. جب بھی نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے. کیا کہا؟ جب نئی بات کرو گے پرانی بات کرو گے. کہتے اس کی نئی بات ایسے تھی جیسے کہ بہت پرانی بات ہو. بس یہی نئی بات ہوتی ہے, پرانی بات ہی نئی بات ہوتی ہے. تو پرانی آشنائی ہی نئی آشنائی ہوتی ہے. کہتا آج پہلی دفعہ آپ سے ملے ہیں, نئی بات ہوئی ہے, ایسے لگے جیسے ہم کو پرانی ہی مطلب ملاقات ہماری ہو رہی ہے. تو نئی بات کا پرانا ہونا ہی اصل بات ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے آپ اس تشویش میں آپ نے ڈال دیا کہ اعتماد میں رہا, اٹھ گیا اعتماد, مگر کیا اعتماد اٹھا. اس لیے اپنی عاقبت پر بھروسہ کرو اور لوگوں کی عاقبت پر بھی بھروسہ کرو. کیا کہا؟ کہ اپنی عاقبت پر بھروسہ کرو, لوگوں کی عاقبت پر بھی بھروسہ کرو. انشاءاللہ اللہ ہم مجھ پر رحم کرے گا, اور انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کرے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تم پر رحم کرے گا. انشاءاللہ اللہ سب پر. مجھے تمہاری دعا ہے. جو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سب پر رحم کرے, میں کر دے دوں گا. وہ کون ہے؟ کہ گناہگار کو کیسے رحم کرے گا؟ میں نہیں کر دیں گے. وہ تم کر دیں گے گناہگار کے اوپر رحم, تو پھر تو تم کے مقابلے اللہ اٹھایا. یہ گمراہی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو اور گناہگاروں کی عاقبت پر بھی بھروسہ رکھو. اللہ تعالیٰ جس کا نصیب بہتر کرے گا کرے گا. تم آپ سفر طے کرو. بات انتشار, الانتشار, کوئی انتشار نہیں ہے. یہ ایسے مطلب وہم ہے. یہ انتشار پتہ ہے ہم کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کی دی ہوئی یا اعلان اطاعت کی دی ہوئی ذمہ داری سے بچنے کا طریقہ میری طبیعت ناساز ہے. تمہیں کہا تھا وہ چٹھی ڈال کے آؤ, کہتے طبیعت خراب ہو گئی. انتشار, انتشار کیا ہے؟ کہ اطاعت کی رسپانسبلٹی سے بچنے کا گر ہے. کہ تم نے وہ اطاعت کی اللہ کی, کہ بالکل کہتے میرے طبیعت انتشار میں ہوں. انتشار کے کوڑے کھاتا ہے, کہتے کھاتے بھوک لگتی ہے, سوتا ہے, کہتے بھوک تو نیند بھی آتی ہے, کہتے جاگتا ہے, جاگتا بھی ہوں, آتے جاتے بھی ہو, سانس لے رہا ہے, دیکھ رہا ہے آپ کی نظر آ رہی ہے, ارے سب ٹھیک ٹھاک ہے. باقی ماننے میں انتشار ہے. انتشار وہ جو لوگ کہیں, اپنے منہ سے آپ انتشار بولو گے تو کوئی انتشار نہیں. جلا وہ جسے لوگ کہیں جلا, جو اپنے آپ سے کہتا ہے میں جلا ہو گیا ہوں, وہ بڑا سیانا ہوتا ہے. جلا نہیں ہوتا انسان. بات سمجھائی؟ اب پھر بھی اس کے لیے دعا کرو اور اس جیسی کیفیت سے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو انتشار نہ ڈالے. یہ انتشار نہیں ہے, یہ تو محبت نامہ ہی ہے. اچھا انتشار نہیں, انتشار وہ جو لوگ سمجھے کہ انتشار ہوگا. اور جلا کون جو لوگ کہیں جلا, یہ جلا ہو گیا. تو اپنے آپ کو جلا کرنا یہ کوئی دکھائی کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس انتشار سے بچائے جس انتشار میں اعتماد ٹوٹ جائے. اپنی عاقبت پر اعتماد نہ چھوڑنا, اپنی عاقبت پر اعتماد نہ چھوڑنا, اپنی عاقبت کے اوپر اعتماد رکھنا. اللہ تعالیٰ مطلب آپ کا نصیب بہتر کرے, آخرت بہتر ہو. کیا ہو؟ آخرت بہتر ہو. آخرت جس کی بہتر پتہ کر دو تمہاری بہتر ہے کہ نہیں ہے ابھی بتا دو. کہتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری عاقبت کیسے ہوگی. 5 منٹ چپ ہو جاؤ, چپ ہو گیا جی,
سوچ لیا، کہتا اب تیری عاقبت کیسی ہوگی؟ کیا تم سچے دل سے چاہتے ہو کہ ہر مومن کی کام عاقبت فلاح ہو؟ سچے دل سے چاہتے ہو کہ یا اللہ میری طرف سے کوئی شخص دنیا میں معروم نہ رہ جائے، یہ میں چاہتا ہوں، تیری عاقبت بہتر ہوگی۔ یا اللہ مجھے کوئی گناہ گار نظر نہیں آتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے تیرے فضل کے سارے پارے جائیں۔ ہم حضور پاک کی امت کے ہر آدمی کو بخشا جانا دیکھنا چاہتا مانگتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہماری بخشش ہوگی، تو آپ کی بخشش کب ہوگی؟ تم بتاؤ 2-4 بندے جن کو دوزخ میں چانس ہے، 5 سیٹیں خالی دوزخ میں جانے کے لیے، کوئی اپنا دشمن نام بتا دو۔ اگر تم نے کوئی نام بتا دیا تو سب سے پہلے تم ہی بھیجا جائے گا۔ بات ہے جو دشمن کو تلاش کر کے دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے، اور وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے جنت میں بھیجنے کے لیے 5 سیٹیں خالی ہیں، سب سے پہلے دشمن کا نام لکھ تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ جنت میں سیٹیں خالی ہوگی 5، آج فوراً طور پر چاہیے۔ کس کا نام لکھو سب سے پہلے؟ جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہیں ناپسند ہے، جو حاسد ہے، جو تمہیں دل سے اچھا نہیں لگتا، اس کو بھیج۔ بس یہ ہے تیری جنتی ہونے کی ثبوت، ورنہ جھگڑا ہے، پریشانی ہے۔ اب بات سمجھ رہے؟ اب آپ بات کرو اور ہاں بولو۔